بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری لائیو کلاس میں اور پچھلے چند کلاسوں میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے، ایک ٹرمز استعمال ہوتی رہی ہے کہ B2B، B2C، C2C وغیرہ۔ اس ٹرمینالوجی کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب آپ ای کامرس کے بزنس میں انٹر ہوں تو جب آپ اسٹڈیز کرنا شروع کریں فردر تو آپ لوگوں کو کوئی اس میں پریشانی نہ ہو، آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں کہ یہ B2B کیا ہوتا ہے اور B2C کیا ہوتا ہے اور C2C کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن لائن جو ہمارے بزنسز ہیں ان میں استعمال ہونے والی ہیں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کے بارے میں انف انفارمیشن اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو فردر اسٹڈیز کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو چیزیں ہم آپ کو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں ان مختصر کلاسز میں، ہماری لائیو کلاسز میں، آپ کے اسائنمنٹس میں جو چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے، انہی کے اوپر آپ نے ریلائی نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے مائنڈس کو، اپنے دماغوں کو اوپن رکھنا ہے، اور جدھر سے آپ کو نالج ملے۔ آپ کو انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، انٹرنیٹ یونیورسٹیز کی یونیورسٹی ہے اور اسکولوں کا اسکول ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے ایک ہی اسکل کو مختلف اینگل سے سکھانے والے لوگ جو ہیں موجود ہیں۔ آپ کو اپنے ٹاپک کے اوپر جو انفارمیشن گوگل کے اوپر ملتی ہے، فیس بک کے اوپر ملتی ہے، آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز ملتی ہیں، آپ ایک ٹاپک کو فوکس کریں اور اس کے اوپر ہمارے جو سنے ہوئے لیکچرز ہیں ان کو پہلے دیکھیں، پھر ان کو انالائز کریں۔ ان میں سے اگر کوئی انفارمیشن رہ گئی ہے تو ہمارے آن لائن سیشنز میں ہم سے پوچھیں۔ اگر پھر بھی کوئی تشنگی جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی ہے تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ جائیں، یوڈیمی پہ جائیں، اور کافی سارے جو ہے وہ انفارمیشن کا ایک آپ جو ہے وہ اپنے پاس ذخیرہ رکھیں۔ ہم آپ کو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم آپ کو ایک سمت کا تعین کر دیتے ہیں، ہم آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اور پلس جو ہے وہ ایک بزنس سٹارٹ کرنا اور اس کو چلانے کا نالج جو ہے وہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ ہمارے ساتھ آپ ظاہر ہے ایک لمیٹڈ ٹائم تک رہیں گے، 3 مہینے رہیں گے، 6 مہینے رہیں گے، 1 سال رہیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایٹ دا لاسٹ آف ڈے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ خود ہی ان بزنسز کو لانگ رن میں جا کے 2 سال، 4 سال، 6 سال جب آپ کے بزنسز یہ گرو کریں گے تو پھر آپ نے ان کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے ایک چیز آپ کو بتا دی ہے اور آپ نے بس ادھر ہی ایک لکیر ڈال لیا، اسی لکیر کے اوپر جو ہے نا وہ آپ چلتے جا رہے ہیں۔ اپنے مائنڈس کو براڈ رکھنا ہے، ہر طرف سے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے۔ اپنی جو آپ کی ریلیونٹ انفارمیشن ہے آپ کے اپنے ٹاپک کے اوپر، آپ کے اپنے بزنس کے اوپر، جو بزنس آپ نے شروع کر دیا ہے اس کے بارے میں جدھر سے آپ کو پازیٹیو معلومات ملتی ہے اس کو لیں، اس کو انالائز کریں، اپنے بزنس میں امپلیمنٹ کریں اور اس کو گرو کروائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے B2B، بزنس ٹو بزنس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ alibaba.com ہے۔ alibaba کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ مینوفیکچررز آ کے اپنے پروڈکٹس کو لسٹ کر دیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ کو یہاں پہ پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں یہ فیکٹریز کی ہیں، یہ بڑے بڑے ہول سیلرز ہیں، یہ بڑے بڑے بزنسز ہیں، اور پھر کیا کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں بزنسز کو ہی سیل کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کہ گلوبل اوریجنل سورس، یہ ان کا ٹائٹل دیکھیں آپ کہ یہ کوئی فیکٹری ہوگی یا ان کے بیک اینڈ پہ کوئی بہت بڑا ہول سیلر ہوگا جو اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ چائنا سے سورس کروا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس کو سیل کروا رہا ہے، یعنی اس کے بیک اینڈ پہ بھی بزنس ہے اور جس کو یہ بیچ رہے ہیں وہ بھی بزنس ہے۔ اس کو کہتے ہیں B2B۔ اس کی اندر ایگزامپل جو ہے وہ madeinchina.com ہے۔ آپ لوگوں نے اگر یہ ویب سائٹ جو ہے وہ کبھی دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی جو دنیا کی لارجسٹ ویب سائٹ ہے پروڈکٹ سورسنگ کے لیے چائنا میں۔ جو بڑے بڑے بزنسز ہیں اور جو لوگ پوری دنیا میں یورپ سے لے کے امریکہ سے آسٹریلیا، رشیا اور دنیا کے جتنے بھی ریجنز ہیں ان میں جتنی بھی پروڈکٹ سورسنگ ہو رہی ہے وہ چائنا سے، وہ سمجھ لیں کہ یہ 2 جو ویب پورٹلز ہیں madeinchina.com اور جو آپ کا ہے alibaba.com، ان کے اوپر سے ہو رہی ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے بزنسز ہیں ان لارجسٹ پورٹلز کے اوپر وہ لسٹڈ ہیں۔
اور انہی کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ پروڈکٹ سورس کر رہے ہیں اور اپنے اپنے کنٹری میں. پاکستان میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان دونوں پورٹل سے, علی بابا سے اور میڈ ان چائنا سے, لوگ بلک میں پرچیز کرتے ہیں, پوری کنٹینر پرچیز کرتے ہیں, بڑی شپمنٹس آتی ہیں اور یہاں پہ آ کے ہمارے پاکستان میں وہ چیزیں جو ہیں وہ سیل ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک بزنس ٹو بزنس لنک جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی دوسری کیٹیگری جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں B2C. یہ ہوتا ہے بزنس ٹو کسٹمر یا بزنس ٹو کنزیومر. اس کی ایک مثال ہمارا Draaz.pk ہے, جس کو ہم آج کل ہماری جو کلاس چل رہی ہے اس میں پڑھ بھی رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس کی دوسری ایگزامپل ہے وہ علی ایکسپریس, جو اسی کا alibaba.com کا سب ڈومین ہے فار ریٹیل بزنسز. اور اسی میں یعنی آپ سمجھ لیں کہ دراز اور علی ایکسپریس جو ہے وہ بالکل سیم ایک ہی ماڈل ہے, ایک جیسا کام کرتے ہیں. ان کے لیے جو ہم ای کامرس میں ٹرم استعمال کرتے ہیں اس کو B2C کہا جاتا ہے. B2B میں جو ہے وہ بزنسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, بزنس ٹو بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اور جو B2C ہوتا ہے اس میں بزنس ٹو کنزیومر. ای کامرس میں یہ ایک بہت ہی اچھا کنسیپٹ آ چکا ہے کہ درمیان میں سے جو مڈل مین ہے اس کو ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. جو بزنسز ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے کنزیومر تک پہنچ جاتے ہیں ای کامرس میں. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ای کامرس بزنسز کا کہ ایک مینوفیکچرر ہے وہ اپنی فیسلٹی پہ ایک موبائل فون مینوفیکچر کرتا ہے اور اپنی آن لائن مارکیٹ پلیس کے اوپر جا کے اس کو لسٹ کر دیتا ہے سیلنگ کے لیے. تو اس کے درمیان میں جو یہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جو ری سیلرز ہیں, جو ہول سیلرز ہیں, ان کا جو نیٹ ورک ہوتا تھا پہلے, یہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. مینوفیکچرر اپنی پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ اپنے کنزیومر کو بیچ دیتا ہے. ایک پروڈکٹ مثال کے طور پہ 100 روپے کی ہے. آپ ایگزامپل لیں اس کو, ایک مثال کے طور پہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک پروڈکٹ کی قیمت جو ہے وہ 100 روپے ہے, اور وہ جب ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر 20 روپے اپنا مارجن رکھتا ہے, جو مین ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ری سیلر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کے اوپر 5 روپے اور رکھتا ہے. اس کے بعد وہ ریٹیلر کے پاس جاتا ہے تو وہ 5 روپے اور رکھتا ہے. تو اس طرح کر کے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چیز کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 50% تک جو ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. درمیان میں یہ سارے مڈل بزنسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. درمیان میں ڈسٹریبیوٹر آ جاتے ہیں, ٹریڈرز آ جاتے ہیں, ہول سیلر آ جاتے ہیں, ری سیلرز آ جاتے ہیں, ریٹیلرز آ جاتے ہیں. یہ سارے کے ساری کمیونٹی جو ہے درمیان میں انوالو ہو جاتی ہے. اس کے بعد جا کے کنزیومر کو چیز ملتی ہے. لیکن بزنس ٹو کنزیومر B2C جو کنسیپٹ ہے ای کامرس میں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بزنس ڈائریکٹ, اگر خاص طور پہ مینوفیکچرر اگر اس میں آ جاتا ہے, مینوفیکچرر اپنی پروڈکٹ بناتا ہے, اس کو بنا کے فنش کر کے اپنے آن لائن مارکیٹ پلیس کے اوپر اس کو لگا دیتا ہے کنزیومر کے لیے. تو کنزیومر اگر وہاں سے ڈائریکٹ پرچیز کرتا ہے تو اس کو بہت ہی فیئر پرائس میں اور بہت ہی اچھی پرائس میں اس کو پروڈکٹ جو ہے وہ ملنے کے چانسز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. آگے چل کے فیوچر میں یہ دیکھا جا رہا ہے, جو ای کامرس گروز ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آگے چل کے یہ جو درمیان میں جو جتنی بھی مڈل مین کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ آہستہ آہستہ سے ریڈیوس ہو جائے گی, اور جو بڑے بزنسز ہیں وہ خود ڈائریکٹ کنزیومر تک پہنچیں گے, یعنی B2C. اس کے بعد ایک دوسرا ماڈل آتا ہے جی کہ C2C, کنزیومر ٹو کنزیومر. اس میں ہمارے پاکستان میں جو اس کی مثال ہے وہ OLX ہے. OLX کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ اویلیبل ہے, آپ نے بیچنی ہے, وہ آپ نے وہاں پہ لگا دی ہے, اس کے اوپر OLX کے اوپر لگا دی ہے. جس طرح سے یہاں پہ آپ مختلف پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ سائیکلز ہیں اور کچھ موٹر سائیکلز ہیں, کچھ گاڑیاں ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, موبائل فونز ہیں, اور ایون جو ہے وہ یہ گھر بھی جو ہے نا بیچنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ OLX کے اوپر جو ہے وہ لسٹ کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک جو ہے وہ OLX کے اوپر لوگ جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کنزیومر ہی ہے, اس کے پاس کوئی چیز ہے, اس نے بیچنی ہے, وہ OLX پہ لگائے گا اور نیکسٹ کنزیومر جو ہے وہ اس کو وہاں سے پرچیز کر لے گا. تو اس ای کامرس ماڈل میں اس کو کہتے ہیں C2C.
اس کی ایک اور ایگزامپل ہو سکتی ہے، جتنی بھی کلاسیفائڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر کوئی چھوٹی چھوٹی یہ جو پروڈکٹ سیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان کو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ C2C کی ایگزامپلز ہیں۔ اس میں کسی حد تک اگر آپ دیکھیں تو ایک مکسچر سا ماڈل جو ہے پاکستان میں زمین.com کا بھی ہے، کہ اس میں صرف ریل اسٹیٹ کا جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے، دونوں طرف جو ہیں وہ سم ٹائم کنزیومر آ کے جو ہے نا، وہ ایک کنزیومر ہوتا ہے وہ گھر جو ہے وہ بیچ رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہاں سے خرید رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ابھی کچھ مکس سا ایک وہ پلیٹ فارم بن گیا، تو اس میں کچھ آپ سمجھ لیں کہ بزنس ٹو کنزیومر اور بزنس ٹو بزنس کے بھی جو ماڈلز ہیں اسی کے اندر انٹیگریٹ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی وہ تھوڑا سا ایک کمپلیکس سا ماڈل جو ہے وہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں اتنا میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ پریکٹیکل بزنسز میں آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو بیسک ٹرمینالوجی ہے، اس کی انفارمیشن جو ہے وہ ضروری ہے، وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی، نیکسٹ ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔